بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین کرام، آپ حضرات کی خدمت میں استنجا کے متعلق چند آداب بیان کرنے ہیں۔ سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ استنجا کی جگہ میں سر ڈھانک کر جانا چاہیے۔ اس میں عام طور پر ہمارے یہاں بہت غفلت دیکھی جاتی ہے کہ جب لوگ مسجدوں میں ہوتے ہیں اور مسجدوں کے پیشاب خانوں میں یا بیت الخلاء میں جاتے ہیں تو ٹوپی اپنے سروں پر یا رومال باندھ کر جاتے ہیں، لیکن وہی معاملہ جب اپنے گھروں میں یا اسی طرح دوسری کسی جگہوں پر اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جاتے ہیں تو اس کا خاص اہتمام نہیں کرتے۔ تو اس کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے کہ اپنے سر کے اوپر ٹوپی یا رومال وغیرہ باندھ کر جائے۔ اسی طرح ہماری مستورات بھی جو ہیں اس کا اہتمام خاص طور پر کریں کہ جب بھی پیشاب کے لیے یا قضاء حاجت کے لیے اپنے گھروں کے بیت الخلاء میں جائے تو سروں پر دوپٹہ اوڑھنی یہ ڈال کر جائے، پابندی اور اہتمام کے ساتھ۔ نمبر 2، بیت الخلاء میں داخلے سے پہلے یہ دعا پڑھے۔ یہ جو دعا ہے یہ دعا بیت الخلاء میں یا پیشاب خانے میں انٹر ہونے سے پہلے ہی ہمیں پڑھ لینا ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ میں آپ سے گندگی سے اور گندی صفت والوں سے پناہ کا طالب ہوں، یعنی پناہ کو طلب کرنے والا ہوں۔ نمبر 3، بیت الخلاء میں جاتے وقت پہلے بایاں قدم اندر رکھے۔ عام طور پر اس معاملے میں ہم لوگ سنت طریقے کا اہتمام نہیں کرتے کہ جب انٹر ہونا ہے تو باہر سے ہی دعا پڑھ لینا ہے اور جو ہے بائیں قدم کے ساتھ اندر انٹر ہونا ہے، اندر داخل ہونا ہے۔ نمبر 4، بیت الخلاء سے نکلتے وقت پہلے دایاں قدم باہر نکالے۔ یہ بھی اس کا بھی اہتمام کرے کہ اپنی ضرورت سے فارغ ہونے کے بعد جب ہم بیت الخلاء سے باہر نکلے تو پہلے سیدھا پاؤں باہر نکالے۔ نمبر 5، بیت الخلاء سے نکلنے کے بعد یہ دعا پڑھے، غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ اور ایک اور دعا بھی آتی ہے، غفرانک الحمدللہ الذی اخرج عنی ما یؤذینی وابقى ما ينفعني۔ اے اللہ میں آپ کی مغفرت کو طلب کرنے والا ہوں، تمام خوبیاں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے نقصان دینے والی چیزوں کو میرے اندر سے نکال دیا اور نفع بخش چیزوں کو باقی رکھا۔ یہ اس کا مطلب ہے۔ تو یہ چند آداب ہیں، اس کو ہمیں دھیان میں رکھ کر اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے پیشاب خانوں کا یا بیت الخلاء کا استعمال کرنا ہے۔ اور عام طور پر جو چیزیں ہیں ملحوظ رکھنے کی اور اس وقت دھیان میں رکھنے کی، وہ سب سے پہلی یہی ہے کہ سروں کو ڈھانپ کر جائیں بیت الخلاء میں، پیشاب خانوں میں، اور اسی طرح باہر سے دعا پڑھ کر جائے اور بائیں پیر سے اندر داخل ہو، اور جب ضرورت سے فارغ ہو جائے اور ہم باہر نکلے تو سیدھے پاؤں سے باہر نکلے اور باہر نکل کر جو دعا پڑھنی ہے اس دعا کا پڑھنے کا اہتمام کریں۔ اپنے بچوں کو پریکٹیکلی طور پر مشق کرائے، اس کی پریکٹس کرائے کہ بیت الخلاء میں کیسے انٹر ہونا ہے، بیت الخلاء سے کیسے نکلنا ہے۔ جو چیز پریکٹیکل کروا دی جاتی ہے وہ انسان کو پوری لائف اور پوری زندگی یاد رہتی ہے۔ ہم عام طور پر اپنے بچوں کو دعائیں تو سکھاتے ہیں لیکن اس کا مکمل طریقہ نہیں سکھاتے۔ تو جب طریقہ سکھایا جائے گا اور باقاعدہ اس کی مشق کرائی جائے گی تو بچپن ہی سے ان بچوں کے اندر اس چیز کی عادت پڑے گی۔ اس لیے اس کا اہتمام کرنے کی خاص ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔